سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور شاہین کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان حضرات کو توفیق دی کہ ایک اپنی نوعیت کا منفرد اور یونیک کانفرنس کو وہ کنڈکٹ کریں۔ کم از کم میں نے اپنے محدود تجربے اور محدود علم اور شاید کم عمری کے نتیجے میں اس جیسے کانفرنس کو اب تک نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس جیسے کانفرنس کے بارے میں ہم نے تاریخ ندوۃ العلماء میں ضرور پڑھا ہے۔ ایک ایسا کانفرنس جہاں پر ہر فیلڈ کے بلا تفریق مسلک، بلا تفریق جماعت ماہرین ایک جگہ جمع ہوئے اور متفق علیہ چیزوں پر انہوں نے تبادلہ خیال کیا اور مستقبل میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ تو یقیناً یہ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین ان حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آج جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ ہے طلبہ مدارس اور جدید فکری و نظریاتی چیلنجز کا مقابلہ۔ ہر زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی، بلکہ آپ اور پہلے چلے جائیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے ہی انسانوں کو مختلف چیلنجز کا سامنا شروع ہو گیا، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب اور کوئی نئی شریعت یا کوئی نئے نبی مبعوث نہیں ہونے والے۔ اس امت مسلمہ کو ایک عالمی امت بنا کر بھیج دیا گیا اور قیامت تک کے لیے شریعت اسلامیہ مطہرہ کو لازمی طریقہ متعین کر دیا گیا کامیابی کا۔ تو ظاہر ہے اس امت مسلمہ کے سامنے ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک متعدد اور مختلف چیلنجز سامنے آئے، اور اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے ایسے رجال اللہ کو کھڑا کیا جو اپنے وقت کے چیلنجز کا مقابلہ اس وقت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن القیم، الامام الغزالی، الامام الرازی، اور اس کے علاوہ مختلف ہمارے سلف صالحین ایسے گزرے جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے فتنوں کو چل کر رکھ دیا اور ان چیلنجز کا مقابلہ کیا، اور اپنے زمانے کے اعتبار سے اسلام کی حقانیت کو اپنے اہل زمانہ کے اوپر واضح کیا اور ثابت کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج ہم اس صدی میں پہنچ گئے، اور موجودہ زمانے میں اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا چیلنج جس کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری طلبہ مدارس پر اوروں سے زیادہ ہے، وہ چیلنج مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، وہ چیلنج ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کو آج کسی دوسرے مذہب سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اسلام دلائل کے ذریعے ہر مذہب پر غالب آ چکا ہے، اور سارے مذاہب نے، سارے افکار نے اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آج اگر ہمارا کسی سے مقابلہ ہے تو وہ ویسٹرن سویلائزیشن سے مقابلہ ہے، اور جب میں ویسٹرن سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوں تو ویسٹرن سویلائزیشن کا مطلب وضع قطع نہیں ہے۔ ویسٹرن سویلائزیشن کا مطلب وہ افکار ہیں جو انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں مسلط کیے گئے، اس کی اشاعت نہیں بلکہ اسے مسلط کیا گیا، بائی فورس کیا گیا، چاہے وہ سیاست کا میدان کیوں نہ ہو، چاہے وہ معاشیات کا میدان کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی اور میدان ہو، معاشرتی زندگی کا میدان ہو،
ہر میدان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف فتنے سر اٹھا رہے، چاہے وہ لبرلزم کی شکل میں ہو، چاہے ہماری مسلم خواتین کے درمیان فیمنزم کو پروموٹ کرنے کی شکل میں ہو، یا ہماری نئی نسل کے ذہنوں میں ٹرانسجنڈرزم کو نارملائز کرنے کی شکل میں ہو، یا پولیٹیکل فیلڈ میں سیکولرزم کی شکل میں ہو، یا اکنامکس میں کیپٹلزم کی شکل میں ہو۔ یہ وہ سارے نظریاتی چیلنجز ہیں، یہ وہ ساری آئیڈیولوجیکل چیلنجز ہیں جن کا مقابلہ کرنا اور اکیڈمک انداز میں مقابلہ کرنا، یہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری امت مسلمہ پر عموماً اور فارغین مدارس پر خصوصاً ہے۔ لہٰذا موجودہ زمانے میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارے وہ طلباء جو مدارس میں ہیں انہیں ایک ایسے نظام تعلیم سے گزارا جائے جو موجودہ زمانے کے اعتبار سے اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ موضوع بڑا حساس ہے، سینسٹیو ہے، اور اس میں اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں جو تعلیم کا نظام رہا ہے خصوصاً اس ملک میں، وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، میں ان وجوہات کا تذکرہ نہیں کر رہا، سیاسی وجوہات بھی ہے اور اس کے علاوہ معاشی وجوہات بھی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں، وجوہات جو بھی ہوں، لیکن یہ دو نظام، تعلیم کی ثانویت جسے ہم کہتے ہیں، یعنی تعلیم کو ہم نے دنیاوی اور دینی میں تقسیم کر دیا، اور تعلیمی اور دنیاوی تعلیم کا ایک الگ نظام بنایا اور دنیاوی تعلیم کا ایک الگ نظام بنایا، اور اس طرح نظام بنایا کہ دونوں نظاموں میں پڑھنے والے ایک دوسرے کے نظام سے بالکل ناواقف ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فارغین مدارس اور جدید تعلیم یافتہ کے درمیان، یا یوں کہہ لیں جو ہم نے اصطلاح بنا دی ہے دنیاوی تعلیم کو پڑھنے والوں کے درمیان، ایک بہت بڑا گیپ اور بہت بڑا خلا موجود ہے۔ یہ ان کی زبان کو نہیں جانتے، وہ ان کی زبان کو نہیں جانتے، یہ ان کی ٹرمینالوجیز اور اصطلاحات کو نہیں جانتے، وہ ان کی ٹرمینالوجیز اور اصطلاحات کو نہیں جانتے، یہ انہیں بالکل بیکورڈ سمجھتے ہیں اور روایت پرست سمجھتے ہیں، اور یہ ان کو بالکل بددین سمجھتے ہیں۔ یہ خلا ہے، یہ گیپ ہے۔ اب وہ افراد جو ویسٹرن علوم و فنون کو جنہوں نے حاصل کیا، تو ویسٹ نے مختلف افکار کو پروموٹ کیا، مسلط کیا، جس سے سب سے زیادہ متاثر وہ افراد ہوئے ہیں جو جدید تعلیم یافتہ ہے۔ اب ان کے سامنے نئے چیلنجز آئے، نئے مسائل آئے، نئے پریشانیاں آئیں، ان کے سامنے اسلام کے متعلق نئے ڈاؤٹس آئے، نئے ایلیگیشنز آئے۔ اب یہ کنفیوز ہوئے کہ اس کا سوال کون دے، اس کا جواب کون دے گا، اس کا سیٹسفائنگ آنسر ہمیں کس کے پاس ملے گا۔ اور یہ جب ان مسائل کو لے کر ان کے پاس گئے تو ان حضرات کے پاس افسوس کہ اس چیز کا علم نہیں تھا، جس کے نتیجے میں تشفی بخش جواب نہ دے پائے، اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں اس وقت مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، صرف اعتراضات میں مبتلا ہو کر، شبہات میں مبتلا ہو کر، ڈاؤٹس میں مبتلا ہو کر، کہ انہیں تشفی بخش جواب دینے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے، الحمدللہ انہی علماء میں ہے، انہی مدارس کے فارغین میں ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور اس میں افراد کی زیادہ ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی تفریق کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اس مؤثر انداز میں ہم ویسٹرن آئیڈیالوجیز کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو جدید تعلیم یافتہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ افراد خود ان افکار سے اور ان چیلنجز سے کے سامنے مغلوب ہو چکے ہیں، چونکہ ان کے پاس اسلام کا علم نہیں ہے، ان کے پاس احادیث کے ذخیرے کا مطالعہ نہیں ہے، ان کے پاس اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جن کے پاس ہے وہی اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ان حضرات کو اس ایک مخصوص نظام تربیت سے گزارا جائے۔ یاد رکھیں اس معاملے میں ہمیں افراط و تفریط سے بچنا ہوگا، اور دونوں کے درمیان ایک راہ اعتدال کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ایک طرف خالص روایت پرست لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان میں ایک تعداد یقیناً ایسی ہے جو روایت پرست ہے، جو کسی طرح کی اچھی اصلاح کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس جیسا چلا آ رہا ہے نظام ہم چلاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے اصلاح کی کوشش کی آپ منحرف ہیں، اگرچہ وہ اصلاح نافع ہو۔ دوسری طرف
تجدد پسندی اس انتہا پر پہنچ گئی ہے کہ ماڈرنائزیشن کا ایسی رٹ انہوں نے لگائی ہے کہ وہ مدارس کو ان کی اصل صورت اور اصل شکل سے ہی ہٹانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. مدارس کا مقصد ڈاکٹرز کو بنانا نہیں ہے، مدارس کا مقصد انجینئرز کو بنانا نہیں ہے، مدارس کا مقصد لیتفقہوا فی الدین. قرآن خود بیان کرتا ہے کہ تفقہ فی الدین حاصل ہو، تفقہ فی الدین ہو، دین میں مہارت ہو، ایسے افراد تیار ہوں جو دین میں گہرا اور عمیق علم رکھتے ہوں. یہ مقصد ہے مدارس کا. لہٰذا اگر ماڈرنائزیشن کے نام پہ مدارس کو اس کے مقصد سے ہٹایا جائے گا تو میں ایک بار نہیں 100 بار اس ماڈرنائزیشن کو ریجیکٹ کروں گا. میں اپنے مدرسوں میں انہیں داخل ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارے مدارس کا مقصد یہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم جدید علوم اور ماڈرن سائنسز سے بالکل غافل رہیں، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسا نظام مرتب کریں جو ماڈرن ایجوکیشن کی ضروریات اور اسلامک ایجوکیشن کا امتزاج دونوں کے اندر پایا جائے. اور یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے، یہ چیز خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اللہ نے حضرت آدم کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. حضرت آدم کو تمام چیزوں کے اسماء سکھائے گئے. یہاں اسماء کا مطلب کیا ہے؟ ذرا امام راضی کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای علم صفات الاشیاء ونعوتها وخواصها، یعنی ہر چیز کی خصوصیت کا علم دیا، اس کی اسپیشلٹی کا علم دیا. یعنی حضرت آدم کو شریعت کا علم بھی دیا گیا، زمین کا علم بھی دیا گیا، سمندر کا علم بھی دیا گیا، آسمان کا علم بھی دیا گیا، چرند و پرند کا علم بھی دیا گیا، جمادات و نباتات کا بھی علم دیا گیا. یہ قرآن کہتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام میں آپ کو ایسے بہت سے افراد ملیں گے، بہت سے انبیاء ملیں گے جن کو اللہ رب العالمین نے دینی علم بھی دیا، دنیاوی علم بھی، جو تفریق ہم نے بھی کی ہے. یعنی دینی علم اور دنیاوی علم اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. اگر علم کی کوئی تقسیم ہو سکتی ہے تو صرف وہی تقسیم ہو سکتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور وہ تقسیم کیا ہے؟ علم نافع و علم غیر نافع. علم نافع اور وہ علم جو نفع نہیں پہنچاتا ہے، بس یہ تقسیم ہے. اور غیر نافع ہر وہ علم ہو گیا جو انسان کے کردار میں، اعمال میں، اور نہ دینی اعتبار سے کوئی فائدہ پہنچائے نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ پہنچائے. لہٰذا ایک ایسا جامع نظام بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ دینی علوم اور دنیاوی علوم کا امتزاج ہو اور اعتدال کے ساتھ ہو. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب نصاب تعلیم کی اصلاح کی بات ہوگی تو صرف مدارس کے بارے میں نہیں ہوگی، بلکہ اسکولز کے بارے میں بھی ہوگی، اور وہ افراد جو جدید تعلیم یافتہ ہے ان کے نصاب کے بارے میں بھی بات ہوگی. حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صرف مدارس نہیں، ساری دنیا کا تمام نصاب تعلیم اصلاح طلب ہے. اب یہ جو خلا مدارس کے فارغین اور جدید تعلیم یافتہ کے درمیان ہے، اس خلا کو پر کیسے کیا جائے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ انہیں عصری علوم کی مبادیات سے واقف کرایا جائے اور ان لوگوں کو دینی علوم کی مبادیات سے واقف کرایا جائے. وہ جدید تعلیم یافتہ افراد، وہ کالجز، وہ اسکولز جہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن کو ویسٹرن پیراڈائم کے تحت پڑھایا جاتا ہے، جہاں صرف مادیت اور مادہ پرستی اور مٹیریلسٹک لائف کو حاصل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، ہم اس نظام تعلیم میں اصلاح کریں. لہٰذا ماڈرن ایجوکیشن کو، خصوصاً ماڈرن سائنسز کو، سائنس کو اور سوشل سائنسز کو بھی مدارس کے طلباء کے لیے پڑھنا ضروری ہے، تاکہ وہ دین کا اس طرح دفاع کر پائے کہ جدید جو اعتراضات اسلام پر ہو رہے ہیں اس کا مسکت جواب دینے پر وہ قادر ہو. ماڈرن ایجوکیشن کو، ماڈرن علوم و فنون کو ہمیشہ ویسٹرن پیراڈائم میں پڑھایا جاتا ہے، ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن کے تحت پڑھایا جاتا ہے. پہلا کام مدارس کے طلباء کو یا اسکول کے طلباء کو سائنس پڑھانے سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ سائنس کو اور جدید علوم و فنون کو پہلے اسلامک پیراڈائم میں ڈھالیں. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایپسٹیمالوجی ایک
جو ویسٹرن دنیا کی ایپسٹمالوجی ہے، ایپسٹمالوجی یعنی اسباب علم، وہ مختلف ہے، اور دینی علوم کی جو ایپسٹمالوجی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ویسٹرن دنیا کی ایپسٹمالوجی کیا ہے؟ کس چیز کو ہم علم مانیں گے، کس چیز کو فیکٹ تسلیم کیا جائے گا؟ وہ ہے آبزرویشن اور ایکسپیرینس، تجربہ اور مشاہدہ۔ آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے جن چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں بس وہی فیکٹ ہے۔ آخرت فیکٹ نہیں ہے چونکہ وہ دکھتی نہیں، اللہ فیکٹ نہیں ہے چونکہ وہ دکھتا نہیں، آپ سینس آرگنز کے ذریعے اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ اب پورے ماڈرن سائنس کا دار و مدار ہی انہی ایمپیریکل ایویڈنسز پر ہے۔ ایمپیریکل ایویڈنسز کا مطلب وہ علم، وہ دلائل جو ہمارے سینس آرگنز کے ذریعے ہم حاصل کر کے دیتے ہیں۔ جبکہ اسلامک پیراڈائم کے تحت مشاہدہ، آبزرویشن اور ایکسپیرینس یا ایکسپیریمنٹ یہ علم حاصل کرنے کا صرف ایک چھوٹا سا جز ہے۔ اس کے علاوہ بھی علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، آتھینٹک کریڈیبل ٹیسٹیمنیز ہیں، اور سب سے آگے بڑھ کر وحی الہی ہے، ریویلیشن ہے۔ تو پیراڈائم ٹکرا رہا ہے۔ اگر آپ نے سیم ویسٹرن پیراڈائم کے تحت بایولوجی پڑھائی، سیم ویسٹرن پیراڈائم کے تحت سائنس، دیگر سائنسز آپ پڑھا رہے ہیں، تو نتیجہ وہی نکلے گا جو عموماً نکل رہا ہے۔ لہٰذا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فوراً چند نصاب، چند کتابوں کو لکھو اور پڑھانا شروع کر دو۔ اس میں یہ ایک لانگ ٹرم کام ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2047 تک کچھ نہیں، بس ایسا نظام بنانے پر ہم تیار ہو جائیں یا ہم کامیاب ہو جائیں کہ ایک ایسا سسٹم آف ایجوکیشن ہمارے پاس تیار ہو جہاں ماڈرن ایجوکیشن کو ہم اسلامک پیراڈائم کے تحت پڑھا سکتے ہوں، ایسا سلیبس ہمارے پاس تیار ہو جائے اور ساتھ میں علوم دینیہ بھی شامل ہو، تو یقین جانیے یہ ایک انقلابی کام ہوگا، یہ ایک انقلابی کام ہوگا۔ میرا مطالبہ اور میری درخواست آپ حضرات سے یہی ہے، چونکہ یہاں پہ علماء بھی بیٹھے ہیں، دانشوران بھی ہیں، اور یہ کام ایسا ہے کہ دونوں کو مل کے کرنا ہوگا، چونکہ یہاں پہ دینی علوم اور عصری علوم کے امتزاج کی بات ہو رہی ہے اور اسے اسلامک پیراڈائم میں ڈھالنے کی بات ہو رہی ہے۔ اگلے 23 سال کے اندر اگر ہم نے سلیبس تیار کر دیا، آئندہ نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی بات علامہ اقبال رحمہ اللہ کے اس شعر کے ساتھ میں مکمل کرتا ہوں: تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔